الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون بھلا جو ساری مخلوقات کو پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب سے واقف ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة هو الدعاء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل ومن لم يسأل الله يغضب عليه۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 17 سے 21 تک اور چند احادیث مبارکہ بھی جو حدیث کی مختلف کتابوں سے میں نے منتخب کی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔
اس سے پہلے رمضان مبارک اور رمضان سے پہلے سے دین اسلام کا سب سے بنیادی اور اساسی مسئلہ، ایسا مسئلہ جس کے بیان کرنے کے لیے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، ایسا مسئلہ جس کے بیان کرنے پر سب انبیاء کو مصائب و آلام برداشت کرنے پڑے، دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی مسئلے پر ہے۔ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بات یہی ہے کہ نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ طواف، نہ اعتکاف، جب تک کسی شخص کا عقیدہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے مطابق نہیں ہوگا۔ ساری محنتیں، ساری قربانیاں، سارے چلے، ذکر اذکار، سب بیکار جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں۔ چونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اگر مسلمان کو یہ بنیادی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اس کی ذرہ ذرہ نیکی بھی درجہ قبولیت سے نوازی جائیں گی، اور اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا یا اس پر عمل نہیں کیا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی سب رائیگاں اور بیکار۔ اب سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر کہ دنیا میں عملی نیکیوں میں بیت اللہ کی تعمیر سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے واضح اعلان کر دیا صاف، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں۔ وہ اترایا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، کوئی دنیا میں ہمارے مقابلے میں نہیں۔ اللہ نے صاف واضح اعلان کر دیا، سورہ توبہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی شرک کرنے والوں کو حق ہی نہیں پہنچتا، ایک طرف شرک کرتا ہے اور دوسرے مسجدیں اللہ کی بناتا ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، انہوں نے اپنے کفر پر مہر لگا دی ہے۔ وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو سب سے پہلے عقیدہ توحید پر قائم ہیں، ان کی تعمیر قبول ہے۔ تو دین اسلام کا اساسی اور بنیادی مسئلہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد مسئلہ توحید ہے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی عبادات ہیں، اس پر مبنی ہیں۔ نماز ہے، افضل عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت، زکوٰۃ، روزہ، حج، اعتکاف، طواف، قربانی، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اکثر یہ روایت آتی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی 5 چیزوں پر، اور سب سے پہلے اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور گواہی، اس کی توحید کا اقرار و اعتراف، پھر اس کے بعد نماز ہے اور دوسری چیزیں۔ قرآن کریم پر اگر انسان توجہ دے، اللہ کرے کہ مسلمانوں کی توجہ ہو جائے۔ آج مسلمان کی زوال اور زبوں حالی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے قرآن سے روگردانی، قرآن سے لا تعلقی۔ قرآن کو چوم چاٹ کر ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت رکھ دیں گے، گھر میں قرآن ہے، بیٹیوں کو جہیز میں ایک نسخہ بھی دے دیں گے، لیکن کھول کرنا، خود دیکھنا ہے، نہ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرنے کی۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم سے باہر سے کوئی بات بھی نہیں۔ کوئی شخص بھی جب چاہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ فلاں بات آپ نے کہاں سے کی تھی۔ سیکھا ہی اللہ کا قرآن ہے، یہی کچھ سرمایہ ہمارے پاس ہے، اسی کو پیش کرنا مسلمانوں کے سمجھ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہ آتی ہیں، نہ سیکھی ہیں، نہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ اگر مسلمانوں کی مساجد کے اندر ایسے خطباء، ایسے واعظ، ایسے مبلغین
مقرر کیے جاتے ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو باقاعدہ سبقاً پڑھا ہے اور قرآن کریم ان کا مشن ہے، تو خدا کی قسم معاشرے کی حالت اور ہوتی۔ کہنے کو سب مسلمان ہیں، جدھر جائیں مارکیٹ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب مسلمان، پوچھو کون ہو، اللہ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا۔ اگر یہ کہے کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کو مانتا، تو اللہ کو ہندو کو مانتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا تو کیسے مانتے، بتاؤ ذرا تفصیل تو بیان کرو۔ نبی کیوں آئے تھے، کیا کہہ گئے، کچھ پتہ نہیں۔ نماز پڑھتے ہو، جی پڑھتا ہوں، کب شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، کب ختم ہوتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یہی کچھ کرے گا، کیا مطلب اس کا؟ سب سے بڑا کا کیا مطلب؟ تمہارے ذہن میں اللہ کی بڑائی کا کیا تصور ہے؟ ایک طرف تک کاروبار ہے، دوسرے اللہ اکبر مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، ایک طرف تمہارا افسر ہے، اس کے نوکری کر رہے، دوسرے اللہ اکبر کبریائی کا اعلان ہو گیا، کس کو بڑا سمجھو گے؟ عملی زندگی میں اللہ کی کبریائی کا فیصلہ کب کرتے ہو؟ سچی بات یہ ہے، یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں تو میرے دل کو بھی رنج پہنچ رہا ہے۔ ہم سب کا حال ایسا ہی ہے، ایک قسم کا دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں کیا اللہ کے ساتھ گفتگو کی ہے؟ سب سے پہلا جملہ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے؟ ناپاکی نہیں لگی اللہ کی ذات کے ساتھ، معاذ اللہ، وہاں ناپاکی کو تصور ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کی پاکی اس کی مناسب حال ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے شرک سے۔ تو یہ جو کہتا ہے سبحانک اللہ، اللہ تو پاک ہے، اس کے اپنے عقیدے میں، اس کے اپنے عمل میں کہیں شرک تو موجود نہیں؟ یہ زبان سے کہتا چلا جا رہا ہے اور عقیدہ بھی شرک ہے۔ ایسی نماز کی کیا حقیقت ہے؟ نماز کے مضمون پر اگر ان مسلمان غور کر لے تو خدا کی قسم شرک سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کو مان لے۔ اسی لیے تمام عبادات میں نماز کو سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا۔ اس میں انسان اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اقرار التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے، ساری بدنی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے، ساری مالی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، غیر اللہ کے نیازیں بھی دے رہا ہے، ساری بدنی بات اللہ کے لیے ہیں، اور مقبر مزاروں کی چوکھٹوں پر سجدہ بھی کر رہا ہے۔ کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک شخص جسے بڑی بےتابی ہے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے، اس کے جتنے چمچے ہیں سوشل میڈیا پر مسلسل لگے ہوئے ہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں کسی مقبرے پر جانے کے آداب کیا ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی اس شخص کا تسلط اس ملک کے، اللہ وہ برا وقت نہ لائے، جیسے توحید اور شرک کی تمیز نہیں ہے۔ ایک مسلم دنیا کے ملک پر وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، بےتاب ہے، بے قرار ہے، اور ایک مقبرے پر جاتا اور وہ وہاں کے چوکھٹ پر جا کر سجدہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے، صرف اسی ایک کی بات نہیں، یہ سب ایسے ہیں، یہ سب ایسے ہیں، سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ بھی ایسے تھے اور یہ بھی ایسے، آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے گئے، وہاں سے جو سوالات پوچھے گئے، یہ بڑے بڑے ناموں والے روزانہ اخبارات کے اندر ان کی بڑھکیں آتی ہیں۔ دعا قنوت سناؤ، تیسرا کلمہ سناؤ، کیا تعلق ہے ان کا ان چیزوں کے ساتھ؟
ابھی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، میرے پاس بھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، سکھر کے اندر بلدیاتی انتخابات کے اندر کوئی ناظم فلاں علاقہ کا ناظم، فلاں علاقہ کا ناظم، فلاں علاقہ کا ناظم، سوا ٹی وی والا ایک نمائندہ جا کر پوچھتا، ہاں جی ماشاء اللہ میں حاجی صاحب ہوں، ساتھ میں میرا نام فلاں حاجی صاحب ہے، حج کیا ہے، دعا قنوت سناؤ، کہتے ہیں دعا قنوت اللہم صلی علی محمد والا، وہ بھی ٹیڑھا میڑھا، کہتے ہیں یہ دعا قنوت ہے، پھر کہ تیسرا کلمہ سناؤ، کہتا دوسرا پوچھو، دوسرا کہتا اللہ کی قسم شرم آتی ہے، یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہیں، ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں جو چپڑاسی بننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستانی قوم نے اللہ کی بغاوت کی ہے، ہر کرمنل قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو ووٹ دے کر کرسیوں پر بٹھایا ہے، ان نے پھر جس طرح کی سزا دی ہے ان کو وہ سزا بھگت رہے ہیں آگے پیچھے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ابلیس بھنگڑے ڈالتا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا جھوٹ اس دھرتی پر کسی نے بولا، سب فراڈ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھا گا، اس لا الہ الا اللہ پر رسول اللہ کو مارے پڑی، وہی لوگ جو پل کے بچھایا کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، وہی جب لا الہ الا اللہ کی صدا سنتے ہیں تو رسول اللہ کے دشمن بن گئے۔ اس لا الہ الا اللہ کا بول بولنا یا اس کا حقیقت جو ہے اس کو ماننا، کس نے سمجھا لا الہ الا اللہ کو؟ رسمی مسلمان ہیں، الٹا سیدھا کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، معنی کچھ معلوم نہیں۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ گفتگو پچھلے جمعے میں موجود نہیں تھا، اس سے پہلے پورے رمضان مبارک میں اور رمضان سے پہلے سے ایک مضمون اللہ کی توحید، دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ اس کا چلا آ رہا، اس پر کچھ مختصر مختلف جمعے گفتگو ہوئی۔ اس سے پچھلے جمعے کے اندر دعا اور پکار کا مسئلہ، کیونکہ عبادت جیسا بھی حدیث سنی افضل العبادت هو الدعاء، ساری عبادتوں سے افضل دعا ہے، یعنی اللہ کو پکارنا ہے۔ ہر حاجت میں، ہر مشکل میں اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، استغاثہ اور فریاد کرنا، ندا و دعا پکار، ہر مشکل کے اندر اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، سارے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے دو مثالیں پیش کی تھی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، جب باپ نے اللہ کی توحید کا بیان کرنے پر اس جرم پر گھر سے نکالا، اور وہ توحید جو بیان کی تھی سورہ مریم کے اندر موجود ہے، میں تھوڑا سا ایک نقشہ اس کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے حبیب کتاب میں سے ابراہیم کا قصہ ان کے سامنے بیان کیجئے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کر فرمایا، یا ابت، ابا جان، لم تعبد،
کیوں بندگی کرتے ہو، کیوں پوجتے ہو ما ان کو لا یسمعو آپ کی پکاروں کو سن نہیں سکتے۔ جب انسان کسی سے جا کر استغاثہ و فریاد کرتا ہے اسی عقیدے کے ساتھ کرتا ہے نا کہ یہ میری پکار کو سن رہے ہیں یا میرے حالات و حاجات کو جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو سامنے رکھا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، میرے ابا جان ان سے کیوں مانگ رہے ہو جو آپ کی پکاروں کو سن نہیں سکتے، وَلَا يُبْصِرُ آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکتے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا آپ کی کسی مشکل کو ہٹا نہیں سکتے، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہ جتنے مقبرے آباد ہیں نظر نیازیں چڑھائے جاتے ہیں، کس لیے کہ ہماری فلاں مشکل دور ہو جائے، فلاں مشکل ہٹا دیں۔ ان کا سامنے استغاثہ فریاد کس لیے کیے جاتے ہیں؟ جس عقیدے کے ساتھ ہماری پکاروں کو یہ سنتے اور ہماری مشکلیں دور کر سکتے ہیں، جبکہ یہ صرف اللہ کی ذات کے اختیار میں، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہ کوئی کسی کے پکار کو سن سکتا ہے، نہ کسی کے حالات و حاجات کو جان سکتا ہے، نہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جہالت کی ماری ہوئی مخلوق پہلے زمانے میں بھی ایسی کرتی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی عقیدے کو جو مشرک قوم کا عقیدہ تھا اور باپ بھی مشرک تھا اسی کو سامنے رکھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، یا ابت ابا جان انی قد جاءنی من العلم مجھے اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے، ما لم یاتک جو ابھی آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، فاتبعنی آپ میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میری پیروی اختیار کیجئے، اہدک صراطا سویا میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہو، اس کے مشرک باپ کے، کہ میرا بیٹا ہو کر مجھے کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو۔ یہ بھی ایک ابلیسی وسوسہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی عمر زیادہ ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے، جس کی عمر کم ہے وہ ناسمجھ ہے۔ ہدایت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے کو ہدایت دے دے، باپ کو محروم کر کے اس کے فیصلوں کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اگر بیٹے کو اللہ نے اپنے رحمت سے ہدایت سے نواز دیا ہے تو اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے چچا کو، اپنی ماں کو، اپنی دادی سب کو دین کی دعوت دے سکتا ہے، ادب ملحوظ رکھ کر۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ عین ہمدردی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ایک مستقل سبق موجود ہے۔ باپ گمراہ تھا، مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فاتبعنی میرے پیچھے چلیے، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت ابا جان لا تعبد الشیطان یہ کام جو کر رہے ہو یہ شیطان کی بندگی ہے، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت ابا جان انی اخاف مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن اگر آپ یہ کام کرتے رہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ فتکون للشیطان ولیا آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں کوئی گستاخی کی بات ہے، لیکن کیونکہ جس دماغ میں شرک بیٹھ جائے، پکا ہو جائے، وہ اس کو بے ادبی سمجھتا ہے، گستاخی سمجھتا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی آزر کہنے لگا اے ابراہیم میرے الہوں سے، میرے حاجت رواؤں سے، میرے حضرتوں سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہ اگر تو اپنی اس تقریر سے باز نہ آیا، لأرجمنک میں پتھر ماروں گا، وہجرنی ملیا دور چلا جا، نکل جا یہاں سے۔ پیغمبر پر خدا کی اربوں رحمتیں نازل ہوں، غصہ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ قال سلام علیک ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو اپنے عذاب سے بچا لے،
سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن ساتھ وَآتَزِلُكُمْ، آپ مجھے یہاں گھر میں نہیں رہنے دیتے تو سن لیجئے میں آپ کو بھی، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں، آپ سے بھی جدا ہو رہا ہوں، آپ کے معبودوں سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ فَلَمَّا تَدَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، چھوڑ دیا مشرک قوم کو بھی، ان کے خود ساختہ معبودوں کو بھی، تو اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے پھر انعام کے طور پر ان کو ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام دیے اور پھر پوتا یعقوب علیہ السلام بھی دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے اپنی مہربانی سے نبوت سے سرفراز کیا۔ خیر میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے تقریر کی، لیکن اس نے جواب بڑا نامناسب دیا، لیکن اس تقریر، اس تبلیغ، اس دعوت، اس توحید کے بیان پر اللہ پاک نے انعام سے نوازا۔ ایک بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی، پھر پوتا دیا یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی، پھر پڑپوتا دیا یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ سلسلہ نبیوں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسماعیل، یوسف علیہ السلام نبی، 4 پشتیں نبوت کی۔ گھر سے نکلے، گھر میں اولاد کوئی نہیں تھی، تنہا ایک بیوی ہے حضرت سارہ، پوری حکومت دشمن۔ آپ سن چکے ہیں مختلف مواقع پر، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اوپر، ساری قوم دشمن، باپ دشمن، خاندان دشمن، حکمران دشمن، تنہا اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے۔ سورہ انبیاء میں پوری تفصیل موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب تبلیغ کی کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قوم کے لوگ کہنے لگے یہ ہمارے باپ دادوں کا مذہب ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے بڑے بھی گمراہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ آیتیں سنا دیتا ہوں۔ جس وقت فرمایا کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہیں امید نہیں تھی ایسی باتوں کی، کہنے لگا ابراہیم آپ سچ کہتے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ معبود نہیں ہے، رب تمہارا وہ آسمان و زمین کا رب ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وانا علی ذلک من الشاہدین، یہی میرا عقیدہ ہے۔ وتاللہ، خدا کی قسم، لاکیدن اصنامکم، تمہارے بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تمہارے خود ساختہ بناوٹی معبود، ان کی میں گت بناؤں گا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے نکلو گے۔ قسم کھا کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اللہ کا نبی جتنا بہادر اور دلیر ہوتا ہے، خدا کی قسم اس دھرتی پر کوئی انسان نہیں ہوتا۔ نمرود مخالف، باپ مخالف، خاندان مخالف، ساری قوم مخالف، تنہا خدا کا پیغمبر کھڑا ہے اور پوری جرت کے ساتھ کہتا ہے میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ قرآن بتاتا ہے فجعلہم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا لیا، سارے بتوں کو، ان کے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرن، مگر ان میں سے ایک بڑا بت جو تھا اعلیٰ حضرت، اس کو چھوڑ دیا اور وہ ہتھوڑا اس کی گردن میں لٹکا کر باہر نکل گئے۔ قالو، واپس جب آئے
آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں، آپ اپنے ملک کے حالات کو جانتے ہیں، سلام کرنے تو سب نے جانا ہوتا ہے، باہر جائیں تو سلام کر کے جاتے ہیں، واپس آئیں تو سلام کرتے ہیں، وزارت ملتی ہے تو پھر چادر چڑھانے چلے جاتے ہیں، کھیل کے میدان میں کامیابی ہے تو آ کر سلام شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں کامیابی دی۔ ہر طرف دماغ کی خرابی ہے۔ جس رب کی زمین پر چل رہے ہیں، جس رب کا کھا رہے ہیں، جس رب کی زندگی اور صحت استعمال کر رہے ہیں، اس کے شکر گزار نہیں ہیں۔ وہ بت خانے سے باہر نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے توڑ دیے، سوا بڑا گرو جو تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ لعلہم الیہ یرجعون، ابھی تو میری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب یہ واپس میرے پاس آئیں گے تو پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا۔ واپس آئے، دیکھا حضرت سارے کے سارے مرے پڑے ہیں، سارے آپس میں کہنے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے حضرتوں کے ساتھ گستاخی کس نے کی، بڑا ظالم ہے وہ جس نے ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہمارے اس شہر کے اندر محلے میں ایک نوجوان ہے جو اکثر و بیشتر ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اس علاقے میں ایک وہابی آ گیا ہے جو ہمارے حضرتوں کے شانوں میں ایسی باتیں کرتا تھا، یقال له، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، ساری مشرک قوم کے جتنے سرغنے تھے اکٹھے ہو کے لاؤ اس کو، پکڑو اس کو، دیکھیں ہم وہ کون ہے ایسا۔ قالوا اانت، ابراہیم علیہ السلام تو اسی انتظار میں تھے، آ گئے، ساری قوم ایک طرف ہے، تنہا ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، پوچھنے لگا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے یہ سب کچھ آپ نے کیا ہمارے حضرتوں کے ساتھ، ان کو آپ نے توڑا ہے؟ پیغمبر کی فراست پر قربان جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قال بل فعلہ، یہ تو کسی کرنے والے نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، اعلیٰ حضرت تو زندہ موجود ہیں، فاسألوہم، انہی سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتے ہیں تو۔ دیکھیے کسی جگہ ظلم ہو تو عینی شاہد بتا سکتا ہے کہ فلاں نے ظلم کیا، یا مظلوم اپنی کہانی سنا سکتا ہے، تو مظلوموں سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ اب غور فرمائیے پیغمبر کی فراست پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تم سب نذرانے نیازیں سب کے سامنے بانٹ دیتے تو اعلیٰ حضرت کو غصہ آیا ہوگا، ہتھوڑے لے کر سب کو توڑ دیا کہ یہ سارے نذرانے میرے سامنے آنے ہوں چاہیے۔ اگر یہ بات نہیں مانتا تو چلو ان مظلوموں سے پوچھ لو ان کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ دیکھیے ان کا جواب کیا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں جھک گئیں، جواب بن نہیں پڑتا تھا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کسیانے سے ہو کر کہ اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے حضرت جو ہیں ہمارے مشکل کشا تو ہیں لیکن بول نہیں سکتے، یہ گنگے ہیں، اپنی مظلومیت کی داستان نہیں سنا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، او بد نصیبو، اپنے منہ سے کہتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، اپنی مظلومیت داستان نہیں سنا سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے اللہ کے سوا، افلا تعقلون، تمہارے اندر کوئی بھی عقل والا نہیں، کوئی بندے دا پتر نہیں۔ جواب کیا بن سکتا تھا سوائے ہٹ درمی کے، بدماشی کے؟ کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ جب مت ماری جاتی ہے نا تو اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خدا مدد کا محتاج نہیں ہوتا، خدا مددگار ہوتا ہے۔ اپنے منہ سے مشرک کہتا ہے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور ایک آلہ جس طرح توب ہوتی ہے اس
پر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. خدا کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے. کوئی لجاجت نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین اس وقت آ گئے حضرت ابراہیم کے پاس، کہنے لگے آپ کہیں تو میں سارے دنیا کا سمندر لا کر اس آگ پر ڈال دوں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجے ہو؟ کہنے لگے آیا خود ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اما الیک فلا، جس کے نام پر میں قربانی دے رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بچانا چاہے گا بچا لے گا، آپ کی کوئی حاجت نہیں. یہ ہے ایمان، یہ استقامت ہے. اللہ سے دعا، ایسی باتیں سن کر اللہ سے دل میں دعا، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، تو قادر مطلق ہے، تو ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی حاجت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر آسمان والا تو دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے قربانی دینے والا پیغمبر، میری بات کرنے والا جو ہے اس کو جلائیں، مٹا ڈالیں. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، میرے دشمنوں نے، ابراہیم کے دشمنوں نے، توحید کے دشمنوں نے میرے ابراہیم کو مٹانا چاہا، آگ میں جلانا چاہا. ہم نے آگ کو آواز دی یا نار، اے آگ کونی بردن، تیرے اندر جلانے کی تاثیر میں نے رکھی ہے. آج میں اعلان کرتا ہوں جلانے کی تاثیر واپس لے رہا ہوں. کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بنا ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے. وسلامن، سلامتی والی بن جا. اللہ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان مشرکوں نے میرے خلیل ابراہیم کو مٹانا چاہا، تباہ و برباد کرنا چاہا. ہم نے ان کے سارے منصوبوں پر مٹی میں ڈال دی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، سارے منصوبوں کو ناکام کر دیا. یہ سب انبیاء اکرام کے ساتھ ہوتا رہا. یہ نمونہ ہے جو مختلف مقامات سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہی ابراہیم خلیل اللہ جب گھر سے نکلے، باپ نے گھر سے نکالا، تنے تنہا ہے، ایک بیوی ہے، کوئی واقف کار، مددگار، ہمدرد، خیر خواہ موجود نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. اللہ سے 10 بدعا ہو کر کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، میرے داتا مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے جو میرے کار نبوت کو پیچھے چلانے والا ہو جائے. کیا دعا مانگی؟ یا اللہ کو نیک بیٹا عطا فرما. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، چپ کیے بیٹھے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ اتنا عظیم پیغمبر بیٹا مانگ رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما. فوراً اللہ اس بارگاہ میں دیر کس فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنا دی ایک ایسے بیٹے کی جو بڑے حوصلے والا ہوگا. آئندہ چل کر جب اس کی گردن پر چھری رکھی جائے گی ذبح کرنے کے لیے، تب وہ اطاعت شعار فرما مردار بن کر لیٹ جائے گا باپ کے سامنے. حلم، حوصلہ، اس کی صفت اللہ نے پہلے بیان فرما دی. غلام حلیم، حوصلے والا بیٹا ہوگا. بارش شروع ہوگی. کیا کیا جائے؟ آپ سمٹ کر بیٹھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 1-2 صفیں زیادہ کر دیں اس اگلی صف کو جو ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی دی تھی، اپنی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، خاندان کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تفصیل میں جاؤں گا تو کچھ وقت زیادہ گزر جائے گا، اتنا سمجھ لیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا وہی بیٹا جو مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اب ایک نیا امتحان شروع ہو گیا کہ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو اپنے سے جدا کر کے وہ دور، سینکڑوں میل دور ایک ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، وہاں لے جا کر اس شیر خوار بچے کو، اس کی ماں کو چھوڑ دو۔ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، پڑھے لکھے بھی ہیں اور لاہور شہر کے باسی ہیں، ہزاروں مرتبہ آپ نے زندگی میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہاں بھی کئی دفعہ اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا دیر نہیں لگائی، لے جا کر چھوڑ دیا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، اتنی قربانیاں دیں تو پھر اللہ پاک نے کیا انعام دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرچے میں زیادہ نمبر لیے، پہلے نمبر پر فَأَتَمَّهُنَّ، ان ساری باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے آج فیصلہ کر دیا کہ پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ امامت کا، سیادت کا، قیادت کا تاج آپ کے سر پر رکھ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اس دھرتی پر جتنے نبی بھیجوں گا وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جتنے بنی اسرائیلی پیغمبر آئے وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں، اور بنو اسماعیل میں سے ایک نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہے وہ ابراہیم کی اولاد میں۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے، سب کچھ قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے میرے دوست، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا بنا دے اپنی قدرت کے ساتھ کہ اس کی مرضی کے لیے سب کچھ قربانی دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں۔ کوئی وسوسہ، کوئی تأمل، کسی قسم کا کوئی تردد ہمارے دل میں پیدا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں، اس دھرتی پر آج کی ایک مثال بھی نہیں کہ جس نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ قصے نبیوں کے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ میری طرف توجہ سب دوست، یہ قصوں کی کتاب ہے، قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں۔ کسی نبی کا، کسی قوم کا قصہ جتنی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اسی مقدار میں اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اسی لیے یہ سنائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مدعا بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ جب باپ بیٹوں ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی، قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیواریں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ تو تفصیل آپ کو معلوم ہوگی ہی، میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر ملائکہ کرام نے کی تھی، جو علم الہی میں تھا۔ کب کی، کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال گزر گئے یہ اللہ جانتے ہیں،
پھر اس کی بنیادیں اٹھائیں حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر مرور زمانہ کے ساتھ بنیادیں منہدم ہوتی رہیں، درمیان میں کتنا عرصہ یہ نشانات مٹے رہے اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ تعمیر کی، قرآن بتا رہا۔ مرور زمانہ کے ساتھ پھر وہ ابراہیم وہ بنیاد جو ہے منہدم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 35ویں برس میں، یعنی نبوت سے 5 سال پہلے، مشرکین مکہ نے پھر تعمیر کی۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی، اس تعمیر میں حضور نے بھی حصہ لیا تھا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت حجر اسود نصب کرنے کی بات آئی تو سارے قبائل والے جو ہیں آپس میں الجھ گئے، کہنے لگا ہم نے یہ نصب کرنا ہے، دوسرے نے کہا ہم نے نصب کرنا ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی تھا ان میں سے، کہنے لگے چھوڑو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، انتظار کرو، رات یہیں رہو، صبح کے وقت جو سب سے پہلے باہر سے اندر آئے گا اس کو منصف بنا لینا۔ قضاء و قدر کے فیصلے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ ابھی نبوت نہیں ملی آپ کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی مسلمہ تھی کہ ہر شخص آپ پر اعتماد کرتا تھا۔ جب اندر تشریف لے آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے، صورتحال معلوم کرنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا آسان ہے۔ چادر منگوائی گئی، ایک چادر بچھا کر حجر اسود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں رکھا، ہر قبیلے والے کا ہاتھ اٹھاؤ اوپر۔ چند لمحوں کے اندر اوپر اٹھایا، سب کو وہ اعزاز بھی مل گیا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کے کونے میں نصب کر دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر اس طرح کی کہ مشرکین مکہ نے اس کا داخلی دروازہ اور خارج ان کا دروازہ جو تھا ان میں سے ایک بند کر دیا۔ اس وقت جو موجودہ بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ اسی طرز پر جو مشرکین نے بنائی، داخل ہونے کا دروازہ جو زمین کے سطح سے اوپر رکھ دیا تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا وحی کے ذریعے سے کہ یہ مشرکین نے تعمیر کی اور غلط تعمیر کی، رسول اللہ نے چاہا بھی کہ میں اس کو توڑ کر پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنا دوں، لیکن مشرکین مکہ کا فتنہ فساد کے اندیشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو روک دیا۔ بعد میں عارضی طور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ معظمہ میں حکومت ملی، انہوں نے پھر مشرکین کی تعمیر کو توڑ کر ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر کے مطابق بنا دیا، لیکن بعد میں آنے والی حکومت نے پھر اس کو توڑ کر موجودہ حکومت بنا دیا، طرز پر بنا دیا۔ اس وقت پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ اب اس کی توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح بھی ہے اس طرح رہنے دیں۔ چنانچہ اس وقت جو تعمیر کی وضع ہے یہ اسی مشرکین کے طریقے کے مطابق، اس کا باہر نکلنے کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ مشرکین نے جو تعمیر کی تھی اس کے اندر بیت اللہ کی پوری جگہ تھی، اس پر چھت نہیں ڈالی جا سکی، چندہ کم ہوا۔ اعلان کیا تھا بیت اللہ کے متولی نے کہ حلال چندہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے قبول کیا جائے گا، کوئی مشکوک آمدنی نہیں۔ وہ حلال چندہ کی جو قید لگائی گئی تھی، اتنا تھوڑا پیسہ جمع ہوا کہ جو موجودہ بیت اللہ کی چھت ہے اتنی ہی تعمیر کی جا سکی۔ وہ جو باہر کا حصہ ہے، جو حتیم کا علاقہ ہے، جو دیوار، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے حتیم میں جا کر 2 نفل پڑھ لیے تو آپ نے گویا خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھ لیے، کیونکہ طواف اس کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر انہیں دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت دعا مانگی تھی، وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میرے داتا اس قوم کے اندر ایک رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد۔ حضور نے فرمایا اس دعا جو ابراہیم علیہ السلام دعا میں، اس دعا کا مدعا بن کر میں آیا ہوں۔
چنانچہ اسی شہر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، اور یہیں سے نبوت چلی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے صلے میں اللہ پاک نے نبوت کے سلسلے دونوں طرف سے بنی اسرائیل میں بھی انہی کی اولاد میں چلا دیے اور بنی اسماعیل میں انہی کی اولاد میں۔ اس توحید موحد اعظم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ اور پھر ایک بات قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے نوٹ فرمائی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود ہے کہ سب انبیاء سے سب سے اونچا رتبہ دیا گیا، لیکن ایک بات میں حضور کو بھی پابند کرے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، آپ نے بھی ابراہیم کا طریقے پر چلنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا نوازا آپ جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ خوش نصیب نبی ہیں کہ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں کی بائبل کے اندر ان کا نام ابراہام لکھا ہے، اگر آپ نے بائبل پڑھی ہوئی، میں نے اس کا بڑا عرصہ پہلے مطالعہ کیا تھا۔ ابراہام، مسلمان ابراہیم، قرآن کریم کے فیصلے مطابق ابراہیم کہتے ہیں، وہ ابراہام لکھتے ہیں۔ اور ہندوستان میں اگر آپ حضرات کسی بت خانے میں گئے ہوں، میں 1980 میں دہلی کے اندر جو بڑا بت ہے اس میں گیا تھا، لیکن زیادہ دیر وہاں نہیں گزار سکا، بس چند مورتیاں دیکھی تھیں۔ بہرحال ہندو ان کو برہما کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ بت بنائے گا، اس کو پوچھتے ہیں برہما ہو، یہ ابراہم ہو، یہ ابراہیم ہو، شخصیت ایک ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کا نبی سمجھ کر اتباع و پیروی کرتے ہیں، مشرقوں میں ان کو پوچھتی ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد جتنی بھی دنیا میں قومیں آئی ہیں آسمانی وحی کو ماننے والی، سب ابراہیم علیہ السلام کے عقیدت مند رہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن جتنی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی مثال بھی تو کوئی نہیں۔ آج اگر ہم میں سے کسی شخص کو کہا جائے کہ تمہاری اکلوتی بیوی، ایک بیوی، اور اس کا ایک دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے جو بچہ لیا اس کو اپنے آپ سے جدا کرو، دور کسی صحرا میں جنگل میں چھوڑاؤ، پھر ہمارے ایمان اور کا امتحان ہوگا اس وقت۔ لیکن اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پہلے نمبر پہ آئے تھے۔ یہ جو بیت اللہ کی تعمیر، اس کے پاس ہی جہاں زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی درخت، کوئی سایہ نہیں تھا، یہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو، اصل نام حاجر ہے، حاجرہ مشہور ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جدر سے آئے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شہر، کوئی تو اما حوا نے حاجرہ نے دیکھا تو واپس جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کافی دور جب گئے پیچھے سے آواز دی کہ میرے آقا کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ سوچے کہ اللہ کے نبی ہیں، کبھی وہ غلط کام کرتے نہیں، لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا حکم ہوگا، تو بول پڑی کہ ان کے ایسا کرنے کا، ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو وہ اللہ کی بندی کہنے لگے اذا لا یضیعنا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بندوبست کر دیں گے۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، بالآخر پھر دائیں بائیں سے قبیلے آتے رہے، کیونکہ وہ جو زمزم ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی رگڑ سے جو پانی نکلا تھا وہ اتنا بڑا پانی بن گیا کہ اب مشینیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں، اور مکہ شہر کے چاروں طرف دور دور تک بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے پانی پہنچایا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک دنیا کے ارب ہا انسانیں جو ہیں زمزم کو پئیں گے۔ دنیا کے کسی پانی کی اتنی پرانی تاریخ نہیں جتنی زمزم کی ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری سب کو نصیب فرمائے، اور اس ادب کے ساتھ جو مطلوب ہے اللہ کے نزدیک، اور وہی شرف آپ کو نصیب فرمائے جو وہاں جانے والوں کو ملتا ہے۔ زمزم زیادہ پیا کریں، روایتوں میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم یہ پانی جو ہے اسی مقصد کے لیے کام آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بھوکے ہیں زمزم پئیں، بھوک مٹ جائے گی،
کھانا بہت زیادہ کھایا ہے، ہضم کرنے کے لیے پئیں گے تو ہضم ہو جائے گا، کسی بیماری میں شفا کے لیے پئیں گے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، بشرطِ عقیدہ صاف ہو۔ یہ نہیں کہ مکہ معظم میں فوت ہو اور لے جا کر پاکستان میں دفن کریں۔ پاکستانی قوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا ٹیلی فون کرتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ میری فلاں کی طبیعت خراب ہو گئی، ذرا داتا صاحب پر دیکھ تو چڑھا دیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس سے بڑھ کر بدنصیبی کو کیا مثال کی جا سکتی؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں حاضری نصیب کر دیں اور قبول بھی فرما لیں اور زمزم پینے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ زمزم حوض کوثر کے پانی سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے زمزم پی کر کہ میں نے حوض کوثر کے پانی سے زیادہ افضل پانی پیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم غلط نہیں ہوگی۔ اور پوری دنیا نے اس ریسرچ کر دی، اس میں تحقیق کی ہے کہ اس پانی میں کیا تاثیر ہے۔ دنیا میں ایسا شان والا پانی کوئی نہیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ اگر کسی اور پانی میں اس کا ایک گھونٹ پانی ملا دیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال مضمون تو میرا تھا دعا و پکار والا۔ تھوڑی سی بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا، اولاد کے لیے کس کو پکارا، کس نے ان کو اولاد دی؟ اللہ نے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو بوقت مشکل بوقت ضرورت کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ ایک کتاب ہے میرے دوستو قصص النبیین، یہ آج سے کچھ 16 برس پہلے، یہ عربی کتاب ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم ہندوستان میں گزرے ہیں، انہوں نے عربی زبان میں یہ کتاب لکھی تھی۔ اس کے 5 حصے ہیں۔ میں نے 2002 میں غالباً اس کا ترجمہ کیا تھا، اردو بازار میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کو چھاپ دی۔ اس کے پہلے 5 حصے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکر پر مشتمل ہیں۔ یہ 5واں حصہ یہ تقریباً 200-250 صفحات پر مشتمل ہے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہے۔ ایک طرف عربی متن ہے، دوسرا ترجمہ ہے۔ اس میں جا بجا میں نے حواشی بھی لکھے ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو جو مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، باہر سے مل جائے گی آپ کو۔ ایک شخص آدھی رات کو اٹھ کر صرف 2 نفل پڑھ کر زیادہ وقت اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ آپ کے بیان کے دوران کسی نمازی کا فون آ جائے تو بیان چھوڑ کر فون سننے کے لیے مسجد سے باہر لپکتا ہے، کوئی بہت اہم بات ہے تو چلے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر عام سی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی باتیں چھوڑ کے باہر جانا یہ کوئی اچھی کوشش نہیں ہے۔